کہ کم سے کم 99% اہل حدیث مسجدوں میں 99% اہل حدیث مسجدوں میں بلا تنخواہ امام ہوتا ہے، بلا تنخواہ خطیب ہوتا ہے۔ آپ مسجد کو کتنی خوبصورت بنا دیں، مسجد کو اس میں قالین لگا دیں، سنگ مرمر لگا دیں، سب کچھ کر دیں، اے سی لگا دیں وغیرہ وغیرہ سب کچھ کر دیں، لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود اگر آپ کا امام لائق نہیں ہے تو رزلٹ اچھا نہیں مل سکتا۔ آپ کا امام اگر ذہنی طور پر منتشر ہے بیچارہ، مطمئن نہیں ہے، وہ چاہے اسکول میں پڑھاتے ہو، چاہے مدرسے میں پڑھاتے ہو، چاہے اور کہیں اس کو کوئی روزگار ہو، وہ روزگار کرتا ہو، لیکن ایک جمعہ کے خطبہ کے عوض اگر کچھ پیسہ اس کو مل جاتا ہے تو یقیناً اس کو خوشی ہوتی ہے کہ کم سے کم سبزی کا پیسہ تو آیا، کم سے کم گوشت خریدنے کا پیسہ تو آ گیا ایک دن کا۔ تو کہا جاتا ہے فارسی میں، آج کل تو فارسی پڑھائی نہیں آتی، مزدور خوش دل کند کار بیش، جو مزدور خوش رہتا ہے وہ بہتر کام کرتا ہے۔ یہی رام چندر پور کیبالا کی سرزمین ہے کہ ایسے ایسے علماء کرام کو لانے کا اس کو اعزاز حاصل ہے کہ اہل حدیث سماج کا کوئی بھی جلسہ ہو، تمام جلسوں میں سب سے بہتر مقررین کو بلانے کی یہاں تاریخ رہی ہے دوستو، اور ان لوگوں کو بہت پیسہ دے کر اور اچھی طرح سے خاطر مدارات کے ساتھ ان کو ودا کرنے کی رسم رہی ہے۔ لیکن باہر کے لوگوں کو ہم اس طرح سے اونچی کرسی دے کر ان کو بلاتے ہیں، لیکن اپنے ہی لوگ، اپنے ہی گاؤں کا امام، اپنے ہی مدرسے کا صدر مدرس، اپنے ہی گاؤں کا ذمہ دار عالم، ذمہ دار خطیب، اس کو سننے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں رہتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ دوستو کہ جو آدمی 12 مہینہ آپ کے لیے اپلبدھ ہے، جو 12 مہینہ آپ کی باتوں کو، آپ کے مزاج کو وہ سمجھتا ہے، اگر وقت کے مسائل کو اٹھا کر وہ گفتگو کرے گا اور بار بار ایک چیز کو وہ دہرائے گا اور سمجھائے گا تو وہ بات آپ کے دل پہ اثر کرے گی انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ کبھی کیا نہیں جو آج ہو رہا ہے، جو آج ہو رہا ہے کہ بدل بدل کر ہم مقرر کو بلائیں۔ مزاج ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ اس کو سنیں اور اس کو سنیں، اس سے کو الگ الگ سن کر ہم جاتے ہیں کہ فلاں نے اس طرح سے تقریر کی، گویا مداری کی طرح سے مولوی بھی تیار ہو گئے ہیں، پیشہ ور مولوی جس کو کہا جاتا ہے، پیشہ ور مولوی بھی مداری کی طرح سے تیار ہو گیا ہے اور آ کر کرتب دکھاتا ہے، تقریر کرتا ہے، صرف کرتب دکھانے کی بات کرتا ہے وہ، اور عجیب عجیب آواز نکالتا ہے، بڑے لے کے ساتھ، بڑے انداز کے ساتھ، بڑے اسٹائل کے ساتھ، اس طرح سے کہ اس کی بات خالی سن لی جائے، لیکن جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں، یعنی اڑنے کے لیے پر نہیں، طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اڑنے کی صلاحیت ہے، دل سے دل تک جو بات پہنچے اس کی اہمیت ہے دوستو، اور اس سے آپ کی زندگی میں بدلاؤ آئے گا۔ میں نے کئی پروگرام میں کہا ہے کہ آپ کو بہت سننے کی ضرورت نہیں ہے، پوری رات سننے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مقرر کی تقریر آپ سن لیجئے اور ایک مقرر کی تقریر کے مطابق آپ عمل کر لیجئے، آپ کی زندگی میں تبدیلی یقینی ہے دوستو۔ آپ ایمانداری کے ساتھ بیٹھ کے سنیے، آپ میلہ ٹھیلا کہیں بھی آپ آئے ہیں، آپ آئیے، ہمارے درمیان ایسے بھی مقرر ہیں جن کی ایک تقریر، جن کی 10 منٹ 15 منٹ کی تقریر آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گی انشاءاللہ، لیکن آپ سنیں تو اس جذبے کے ساتھ
کہ آپ کے حالات میں تبدیلی کیسے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر صحابی پوچھتا ہے دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتا دیجئے، ایسا عمل بتا دیجئے کہ اگر وہ عمل میں کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ سوال کس چیز کا؟ سوال اس چیز کا کہ میں عمل کرنا چاہتا ہوں، آپ عمل کے بارے میں بتا دیجئے۔ اور آج سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف معلومات لینا چاہتے ہیں، جانکاری لینا چاہتے ہیں۔ چائے کی دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، 5 آدمی گفتگو شروع ہو گئی، ارے فلاں مولوی نے ایسا کہا، فلاں مولوی نے ایسا کہا، وہی کوئی سوال پیدا ہو گیا، لگاؤ فون مدنیوں کو، فلاں مدنی کو لگاؤ، فلاں کیوں جی چائے دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا ایسا ہو رہا، ایسا ایسا ہو رہا، تو سوال تھوڑا جانکاری چاہتے ہیں، عمل نہیں چاہتے ہیں دوستو۔ فون سے معلوم کر کے عمل نہیں چاہتے ہیں، صرف کیا چاہتے ہیں؟ جانکاری چاہتے ہیں۔ لہذا دوستو اگر عمل کی نیت سے آپ تقریر گاہ میں آئے ہیں، جلسہ گاہ میں آئے ہیں، عمل کی نیت سے آئے ہیں، تو آپ کی ایک رات کی 1 گھنٹہ کی تقریر بھی، 1 رات کی 1 گھنٹہ کی تقریر بھی آپ کی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور میں نے وہی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ تو اس صحابی کو کیا جواب دیا اللہ کے رسول نے؟ علیک بکثرت السجود، زیادہ سجدے کرو، یعنی زیادہ نمازیں پڑھو، زیادہ نمازیں پڑھو۔ اور پتہ چلا کہ ہم نماز ہی سے قائم ہیں، سب کچھ ہمارے پاس ہے، نماز نہیں ہے۔ نماز صرف ہم رمضان میں پڑھتے ہیں، بقیہ دنوں میں ہم جمعہ حاضری دے لیے بہت ہو گیا۔ تو تبدیلی کیا آئے گی ہمارے درمیان؟ ہماری عملی زندگی میں جب تبدیلی ہم پیدا کرنا نہیں چاہتے ہیں، تو ایک ہی انداز ہے جو پہلے سے جو کرتے چلے آ رہے ہیں، اسی انداز سے ہم کرتے رہیں گے، کیسے ہوگا بھائی؟ تبدیلی لائیے۔ اور عمل بغیر عمل کے کچھ نہیں ہوتا، بغیر عمل کے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کتنا بڑا پکا ایماندار ہو جائے کہ میں بہت دان خیرات کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، لیکن آپ کے پاس عمل نہیں ہے، آپ کے اس ایمان کی کوئی خیر نہیں۔ عمل نہیں ہے تو ایمان کی کوئی خیر نہیں۔ اسی طرح سے ڈھیر عمل کر رہے ہیں، آپ بہت نیک عمل کر رہے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے تو اس عمل کی کوئی خیر نہیں، اس کی کوئی حیثیت۔ ایمان اور عمل ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کے 2 پہیے ہیں دوستو۔ عملی زندگی کے 2 پہیے ہیں، ایک پہیہ ایمان ہے تو دوسرا پہیہ عمل ہے۔ ایمان اور عمل کی گاڑی ایک ساتھ چلنی چاہیے، دونوں پہیہ کو ایک ساتھ چلنا چاہیے، اور دونوں اگر ایک ساتھ چلتے ہیں تو کامیابی ہے۔ اللہ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان یقیناً نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اللہ کا فرمان جھوٹ نہیں ہو سکتا، انسان نقصان میں، ساری انسانیت، سارے لوگ نقصان میں، لیکن گھاٹے میں کون ہے؟ لوگ نہیں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ایمان لا کر صرف نہیں رہ گئے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیا ہو گیا، نہیں، ایمان کے ساتھ عمل صالح وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیا۔ نیک عمل آپ اپنی منمانی کریں گے وہ نیک عمل نہیں ہے، نیک عمل جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا وہ نیک عمل ہے دوست۔ نیت آپ کی صحیح ہے، خالص ہے، اللہ کے واسطے آپ کر رہے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اسی پہ بس نہیں کرنا ہے، آپ کے ساتھ وتواصوا بالحق، حق بات کی بھی وصیت کرنی ہے۔ آپ کو جو بھی معلومات ہے، معلومات کے مطابق دوسرے کو پہنچانا بھی دوستو، کسی بڑے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، صحیح معلومات دوسرے تک پہنچانے کے لیے بہت بڑا عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا بھی علم ہے، بخاری کی حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت کا علم ہے تو اس کو بھی پہنچائیے۔ انسان کی حالت کو بدلنے کے لیے ایک آیت کا علم بھی کافی ہے آپ کے لیے۔ شیخ جبران صالح ایک بڑے استاد تھے مدینہ یونیورسٹی کے، ان سے کسی نے سوال کیا کہ شیخ ایک آدمی مبلغ بنے، داعی بنے، لوگوں کو راہ حق کی طرف دعوت دے، اس کو کتنا بڑا عالم ہونا چاہیے، اس کو کتنی بڑی ڈگری اس کو ملنی چاہیے۔ اس محفل میں میں موجود تھا، آج سے 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔
انہوں نے کہا، شیخ جبران صالح نے، اچھے مقرر تھے، اچھے خطیب تھے مدینہ کے، انہوں نے کہا کہ یا اخی لا يحتاج الى علوم كثيرة ولا يحتاج الى شهادات العظمى الى شهادات الكلية والدكتوراه والماجستر، لا يحتاج، ضرورت نہیں ہے کہ وہ کالج کا پڑھا ہوا ہو، یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہو، کسی مدرسے کا عالم فاضل ہو، ضروری نہیں۔ لو كان عنده علم بآية، ایک آیت کا علم ہے اور اس کو وہ جانتا ہے صحیح طور پر تو پہنچا ہے، کافی ہے۔ سوچو وہ عورت جو بنی اسرائیل کی عورت تھی، جس کے چچیرے بھائی نے اس کو چند سکوں کے عوض میں اس کی پوری زندگی خرید لی تھی، ایک رات کے لیے، ایک رات کے لیے زندگی خرید لی تھی، اور اس نے تبلیغ کی اپنے چچیرے بھائی کو کیا کہہ کر؟ صرف چھوٹی سی بات اس کو معلوم تھی کہ شادی سے پہلے غلط تعلق قائم کرنا لڑکا اور لڑکی کا یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے۔ کیا کہا؟ یا عبداللہ اتق اللہ ولا تفضل خاتم اللہ بحقها، کہا کہ اے اللہ کے بندے تو اللہ سے ڈر، اور یہ جو مہر، جو بند مہر ہے نا، اس بند مہر کو ناجائز طور پر مت کھول دے، ناجائز طور پر مت کھول دے۔ بس اتنا ہی بولنا تھا، چھوٹی سی بات تھی، اس عورت کو چھوٹی سی بات تھی، ننگے پڑی ہوئی ہے، اس کا چچیرا بھائی اس کو زنا کرنے کے لیے تیار ہے، اور کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، اللہ کا بھی خوف نہیں ہے اس کو، اور سارا کچھ وہ کر سکتا ہے اسے موقع پر۔ صرف ایک بات اس نے کہہ دیا کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور ناجائز طور پر اس مہر کو مت کھول دے۔ دل پر اثر کر گئی وہ بات، کیونکہ وہ بات اس عاجز لڑکی کی زبان سے نکلی نہیں تھی، دل سے نکلی تھی وہ بات، اور دل سے نکل کر دل تک پہنچ گئی۔ فوراً وہ ہٹ گیا اور اللہ سے دعا کرنے لگا، جب مصیبت میں پھنسا کہ اللہ اس دن میں نے اپنی چچیری بہن کی عزت بچائی تھی، اللہ تو میرے راستے سے اس ساری کٹھنائیوں کو دور کر دے جو چٹان آ کر ہمارے راستے میں گر گئی ہے۔ اللہ نے اس چٹان کو دور کر دی۔ لہذا دوستو بات میں ختم کر رہا ہوں 1 منٹ کے اندر، کہ آپ کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی ارادے سے مسجد پہنچے جمعہ کی نماز کے لیے، اور جمعہ کا خطبہ آپ سنیں تو دل جمی کے ساتھ سنیں، وہاں سونے کے لیے نہ جائیں، وہ ڈھنگ سے آپ سنیں۔ آپ جلسہ گاہ میں آئیں، یہاں بھی ڈھنگ سے سنیں، جو مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں ان مسائل کو اچھی طرح سے سنیں، اور عمل کی نیت سے ان مسائل کو سنیں، تو یقیناً آپ کی زندگی میں تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ اگر ارادہ کرتے ہیں تبدیلی لانے کی زندگی میں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا اگر قوم اپنی حالت میں بدلاؤ نہ چاہے تو۔ قوم اگر اپنی حالت میں بدلاؤ چاہے تو انشاءاللہ حالت میں تبدیلی ممکن ہے، آ سکتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔